شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، یہ بھی بناوٹ سے پاک، اور عدی بن حاتم کے لیے حضور نے گدا بچھایا، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا بدر میں گئے تو وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا احد میں تشریف لے گئے تو وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا نے صحابی کو ایسے تلوار پکڑائی، کھجور کی چھڑی پکڑائی، وہ تلوار بن گئی، تو یہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے میدان خندق کے اندر پتھر توڑا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے مٹی اٹھائی، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے مٹی یہاں اٹھائی، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا نے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف پیدل چل رہے تھے، اور زید بن حارثہ اونٹ پر سوار تھے، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے پورا رکوع پڑھا ہے چھٹے سپارے کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ فرمایا اے ایمان والو، تم نے یہود اور نصارہ کو یار نہیں بنانا، دوست نہیں بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا وہ ایک دوسرے کے یار ہیں، تمہارے وہ یار نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس شخص نے بھی يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جس شخص نے بھی انہیں یار بنایا تم میں سے، منہم، پھر وہ تمہارا نہیں رہا، وہ انہی کا ہو گیا۔ بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی یہود و نصارہ کو یار بنائے مسلمان ہو کر، تو اللہ نے فرمایا وہ منکم نہیں رہا، منہم ہو گیا۔ پہلے منکم تھا، وہ تمہارا تھا، اور جب یہود و نصارہ کو یار بنا چکا تو منہم ہو۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اس پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ میرے حبیب، جن کے دلوں میں مرض ہے نا، کوڑ کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، دین کی دشمنی کا مرض ہے، دین کو مکمل دین نہیں سمجھا،
پیو مسلمان سی تے پتر بھی مسلمان ہو گیا، دادا مسلمان سی، پتہ انہوں کوئی نہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے بولنے والی چیز سے مومن کو مثال نہیں دی، بے زبان سے مثال دی۔ فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بے زبان ہو جاتا ہے، اب وہ بولی اپنی نہیں بول سکتا، اس کو وہی کچھ ماننا پڑے گا جو اللہ رسول نے فرما دیا۔ مومن کی مثال اونٹ کی طرح ہے جو بے زبان ہوتا ہے، جو تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رسول جو فرما دیا وہ فرما دیا، بات ختم ہے۔ بس اس کے بعد مومن اپنی رائے نہیں دے سکتا، بات ختم ہے۔ حضور فرمائے صبح چلنا ہے تو صبح چلے گا، شام چلنا ہے وہ شام چلے گا۔ میرے آقا فرمایا سمندروں میں کود جانا ہے تو کود جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا باپ کو مار کے آؤ تو وہ مار کے آئے گا۔ وہ تو جوان ہے، وہ تو 10 سالہ بچے طلحہ بن برا، حضور نے فرمایا فَذْهَبْ اقْتُلْ أَبَاكَ، فرمایا جا کے باپ کے باپ کو قتل کر کے آ۔ فَذْهَبْ اقْتُلْ أَبَاكَ، 10 سالہ بچے نے حضور کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے۔ فرمایا کیوں چومے؟ کہا مجھے محبت ہے۔ فرمایا پھر جا باپ کو قتل کر کے آ۔ تو صحابی نے یہ بھی نہیں پوچھا حضور باپ بھی کبھی مارے جاتے ہیں؟ 10 سالہ بچہ بھی چھلانگ لگا کر دوڑ پڑے تلوار لے کر، حضور یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں ابھی اپنے باپ کی گردن لے کر آیا۔ کیوں؟ بس اتنی بات ہے۔ مومن اپنا اختیار اس کا نہیں ہے، ہر بندہ نہیں جی وہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات کا، یہی حالات کا تقاضا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جن کے دلوں کے اندر کوڑ کا مرض ہے نا منافقت کا، وہ کہتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ، میرے حبیب جن کے دلوں میں بیماری ہے نا منافقوں کے، وہ کہتے ہیں جیسی یہودی نصرانیاں دی یاری چھڈی تو پھر ساڈا گزر اوقات کنج ہونا، پھر تو ساڈے تے مصیبتاں آ جانیاں، پھر اسی کاروبار کتوں کرنا ہے، پھر اسی روٹی کتوں کھانی۔ میرے حبیب جن کے دلوں میں کوڑ ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یہ گل کی تھی، انہاں کہا جناب اسی یہ یہودی اللہ کہتا ہے یہودیاں نصرانیاں نہ چھڑ دیو، جی اسی یہودیاں نال کاروبار چھڑ دیتے تے مدینہ پاک تے اسی بھکھیا مر جانا۔ تے جنہاں وچ ایمان سی جدو ایت نازل ہوئی نا تے سعد بن معاذ انج ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہاں کہا بس 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 اج تو بعد یہودیاں نال یاری مک گئی۔ بس یہ دونوں کردار ہمیشہ رہے۔ لوگ اج پریشان ہوندے جی وہ فلانے بندے نو اسی کیا اسلام واسطے پرچی چاہیے تھی تو بک بک کیتی انہیں۔ میں کہا کوئی اج بک بک شروع ہوئے، یہ تو حضور دی ظاہری یاد چوں لوگ کرتے یہ دو گروہ تے ادو بھی رہے، کلمہ پڑھن والے نہیں سن، وہ حضور دے پیچھے نمازاں نہیں سن پڑھتے۔ ہاں اس ویلے بھی جن لوگوں کے دلوں میں کوڑ تھا نا ان کی ترجیحات اپنی تھیں۔ ہاں وہ حضور تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ مسجد بنا رہے تھے۔ ایک گل ہی عجیب ہے، امام الانبیاء غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جائیں اور منافق مسجد تعمیر کر رہے ہوں، اور مسجد تعمیر ہو رہی تھی نماز کے لیے، اور اس کو پتہ ان کو پتہ نہیں تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی ہاں نیند پر جو نماز وار رہے تھے وہ ایک طرف تھے، اور جو حضور کو چھوڑ کر نماز کی جگہ بنا رہے تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ ہاں کوئی سمجھے ان باتوں کو۔ لوگ آج بڑے مجھے کئی پریشان آ کر کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں جی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ہاں جی پاک تے پلید کٹھے تے نہیں نہ رہ سکتے، اس میں کون سی پریشانی والی بات؟ ہمارا کام میرے رب بتائے یہاں تو ساری کائن، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میرے آقا و مولا نے جہاں پیشاب مبارک فرمایا وہ خاک بھی قیامت تک سب کی عزتوں سے بڑھ کر عزت کرے۔ ہاں جی تو حضور ہاں جی خلق عظیم کے مالک ہوں، سمجھ آئی؟ جن کو دیکھتے عرابی بکریاں ساری زندگی چرائیں، صدیق اکبر حضور کو ہجرت والے سفر میں لے جا رہے تھے، صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم ایسے ہوئے نا پہاڑ کے ساتھ تو آگے سے ایک بکریاں چرانے والا آ گیا، مجھے کہنے لگا صدیق یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو میں کہا تو اپنا کام کر، تینوں کی لگے نا۔ میں کہا صدیق 100 اٹھ مقرر سن، آج ہم گرفتار ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے کہا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں نے 100 اٹھ بھی مقرر کیے۔ آج مولوی پیر ہیں جو اندر بڑھ گئے، دین کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرے آقا نے تو وطن بھی چھوڑا اس دین کی خاطر۔ جی
انہاں مولویاں پیراں دے پتر بیمار ہون تے یورپ تو پہلے علاج نہیں ہوندے انہاں دے. ہاں جی یورپ دے اے جی 3 مہینے آئے تے حضرت صاحب ہن امریکہ چلے گئے, امریکہ جو آئے تے کینیڈا چلے گئے, کینیڈا جو آئے تے برطانیہ چلے گئے. میں کہا دس آئے رسول اللہ دی جڑی زندگی گزری حضور کیڑے دورے کیتے تو دس نظر. ہاں حضور تو کبھی بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی احد میں تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی خندق میں تشریف لے جا رہے ہیں, یورپ کی ہواؤں میں, اور وہاں کے اپنے بیٹوں کی نیشنلٹیاں لے کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے, اور اپنی گردنیں کٹا کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے. یہ کیا ایسے دین یہ بھی وہ بڑے 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 حضرت ہیں. میں نے کہا حضرت وہ تھے جنہاں حضور دے ہوتے ہیں جھوک کے حضور دا دفاع کیتا, جڑے غازی تنویر دے حق کے تحریر نہ دے سکے یورپ وچ رہ کے. او کیڑے مولوی پیرن او سانو بھی دسو جڑے یورپ دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چ اپنیاں نیشنلٹیاں بچائیاں تے غازی تنویر دے حق وچ فتوی نہ دے سکے. او کیڑے مولوی پیرن جڑے پاکستان وچ رہ کے مولوی پیر تے محتمم تے مفتی تے قاضی تے شیخ الحدیث ممتاز قادری نہ کھڑے نہ ہو سکے. اور دسو کیڑے مولوی پیرن, مینوں بھی سمجھاؤ اس گل دی گل, جنہاں اپنی خانقاہاں بچائیاں, اپنے مدرسے بچائے اور اپنی عزتاں بچائیاں. انہاں کیڑے رسول اللہ دی عزت تے پیرا دتا, انہاں تے دین دے اگے رکھ کے تے قوم دے لٹیرے بنے, انہاں تے لٹیا قوم نو. دین دے ممتاز قادری پیرا دے گیا, ممتاز قادری پھنڈے دی طرف جاندے بھی لبیک کہندا کہ چلا گیا. گلا کر دینا لوگ بڑے توجہ بھائی بات سنیں. میں جو بات کر رہا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ, بس اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا, بس مت کوئی سمجھے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات ہو گئی, تم اپنے حضرت نو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو ہمارا بابا بتا گیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. جا تو اپنے پیران نو چم, سانو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی سانو تو کدی سو کوئی تصور ہی نہ ابھرا. ہاں تیری تصویر کے بعد میں کہا صدیق اکبر تسی دسو جی, وہ دیہاتی نے حضور نو ویکھے سی پہلے, انہاں کہا نہیں ویکھیا, وہ اچانک اگو آیا تے کہنے لگا دسو جی اے کون ہیں؟ صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا اے مخبر نہ بن جائے. مشرکین مکہ نو دسے نہیں کہ رسول اللہ تے صدیق اکبر نال لے جا تشریف لے جا رہے سن ہجرت کر کے. صدیق اکبر فرمایا اپنا کام کر, تینوں کی لگے؟ تے وہ دیہاتی کہنے لگا اجازت ہوئے تے میں دساں اے کون ہیں, میں دساں اے کون ہیں. صدیق اکبر فرمایا دس اے کون ہیں. وہ کہنے لگا صدیق نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اس نے پھر حضور کو کیا مانا. ہاں جنہوں نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے, اور جو صدیاں گزر گئیں چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو, وہ 27 سال قید سن کے بھی اچھل پڑا, یہ پھندے پر بھی اچھل پڑا. ہاں صدیاں گزر گئی, جنہوں نے مانا تو بن دیکھے بھی پھندا دیکھ کر مسکرا پڑے, اور جنہوں نے نہ مانا وہ دیکھ کر بھی اگر مگر کا شکار رہے. ہاں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. ہاں جو بھی بندہ حضور کے دین کی مخالفت کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مگر کرتا ہے وہ سمجھ لینا اس کا تعلق کس سے ہے. اور جو آنکھیں بند کر کے کہے ابو جال کو, ابو جال کا جی راتوں رات ایک بندہ مسجد حرام تو بیت المقدس جائے پھر لا مقام جائے پھر واپس آوے, کنڈی ہل رہی ہوئے پانی چل رہے ہوئے بستر گرم ہوئے, اینج ہو سکنا. صدیق اکبر فرمایا جے میرے آقا گل کی تھی تینی لاؤ صدے کو بھی ابدا من ہو, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار. توجہ جنہ منیا ہونا انج منیا. خزیمہ انصاری حضور نے گھوڑے دا سودا کر لیا تے گواہی دی واری آئی, خزیمہ موجود نہیں سن. عرض کی تھی میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, میں گواہی دینا. منن تے آوے تے انج ہوندی گل, اگر مگر چونکہ حضور میں تھا نہیں تو چونکہ ایسے ہے, چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بندہ موجود نہ ہوئے تو گواہی دینی جائز ہے کہ ناجائز ہے, کہ چونکہ ایسے تھا حضور میں اگر آپ اجازت نہ آندے ہی فرمایا حضور کی گل ہے. فرمایا میں گھوڑے دا سودا کیتا, اس ویلے بندہ کوئی نہیں سی, پیسے دین دی واری آئی تے دیہاتی کہندا گواہ لے آؤ تے گواہ تے ایسی کوئی نہیں. لکھاں سلام اس خاک نو جتھے خزیمہ انصاری چلے. فرمایا میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, یہ ماننا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا, تو نے گواہی کیوں دی؟
لکھا سلام خزیمہ انصاری تے عرض کی انی اصدقو کا بخبر السماء والارض الا اصدقو کا علی العرابی حضور اسی تے شرک وچ مبتلا سی اسے زبان جو سنیا رب ہے تے ہن اسی گواہی نہ دئیے کہ تسی سودا کیتا کمال والی بات ہے ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک حضور قانون بدل دیتا فرمایا 2 مرد ہون گے تے گواہی قبول ہوئے گی لیکن خزیمہ اپنے نبی دی عزت تے پیرا دے کے اس مقام تے چلا گیا ایک کلہ بھی کھڑا ہوئے گا تے 2 دے قیمہ مقام ہو جائے گا اس کو ایمان کہتے ہیں اگر مگر کا نام ایمان نہیں ہے سینے میں 2 دل نہیں ہے ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے دوسرے سیاسیوں کے نعرے لگاتا رہے وہ شیر آیا وہ تیر آیا وہ بلہ آیا وہ لومڑ آیا وہ گدڑ آیا میں کہا سینے میں ایمان بھی ہے ہاں کوئی بھی نہیں آیا محمد عربی کا دین آیا ہاں جی ایتھے نعرے لان کے بجائے نا اتھے دفتر بھی پہنچیا کرو ایتھے نعرے لان دے جی میرے جناب میری کرسی روک لئی جناب پچھو کوئی چھک رہا میری پگڑی نو جیڑا مشن اسی لے کے چلے نا میرے تقریرا بیک دے نعرے لان تے بڑا آسان ہے نا کم کرو 120 ہلکے ہاں اتھے دفتر جناب 1000 بندہ آ رہے ہوئے 1000 جا رہے ہو پھر تو میری تقریر دا کوئی مل پیا جی تسی گھر جا کے تقریر جو جمعہ پڑھ کے سو گئے بس جی ہونا ہے ہفتے پھر حضرت صاحب تے جمعہ پڑھن جانا ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں نہ میری تقریراں دا تانوں کوئی فائدہ ہونا ہے جس نظام واسطے اسی محنت کر رہے ہیں اس نظام نال کھڑے ہوو عملاً کھڑے ہوو ہاں جے صدیق اکبر جتنا مال کوئی نہ ہوئے نا تے عقیل انصاری جتنی کلو کھجور تے اسلام نو دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے خالی اتنے نعرے چملا میرے ہاتھ گھسا کے چلے گئے جی ٹھیک ہے جناب اے کیڑی بات ہوئی عقیل انصاری کو کچھ بھی نہیں سی نا تے راتی یہودی دا کنواں چلا کے سویرے 1 کلو کھجور غزوہ تبوک واسطے پیش کر دیتی سی انہوں نے کہا حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں عثمان غنی جتنے اٹھ تے کوئی نہیں سونا چاندی تے کوئی نہیں 1 کلو کھجور ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں سارے مال دے اتے رکھو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کلو کھجور ہے وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ساری رات جس نے کنواں چلا کے 1 کلو کھجور لایا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا خالی تقریر سن کے لبیک نا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ عملاً کم کرو 120 ہلکے ہر گلی محلے جڑے رشتہ دار اتھے آؤ دفتر انہوں پتہ ہے کتنے دفتر ہے ایتھے تقریراں سن کے جناب تے بڑی جناب میرے نال کوئی محبت نہیں نہ تسی میرے نعرے لائے کرو جے ساڈے مشن نال جس نوں محبت کوئی نہیں وہ میرے نال سلام بھی نہ لیا کرو ہاں بالکل میں کوئی رسمن تے کام کار کوئی نہیں رہا جنہ رسمن منیا ہو تو میں تمہیں دستا ہمیشہ گل کر کے جنہ اندروں اسلام نال محبت کرو جتنا ہو سکنا ان کو اسی لبیک دا نعرے لاندے ہیں دفتر تے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے اگلے نو پتہ چلے بدماشاں نو کہ محمد عربی دے غلام میدان چا کھڑے تو ان بدماشوں کا مقابلہ ہے کہ یہ نعرہ ہی ہے ہاں گلی محلے سے نکل کر آؤ اور 120 حلقے میں گلی گلی ان کا کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین اٹھو بس میری تقریریں سننے کا کوئی مقصد کوئی نہیں ایسے جناب تسی اچھل اچھل کے نعرے لاؤ تو دفتر بندہ ہی کوئی نہ آوے اینج نہیں ہونا ہاں بالکل میں اس بندے نال سلام بھی آندا نہیں لینا جڑا بندہ دین واسطے نہیں کھڑا ہوندا ہاں ساڈی زندگیاں ساڈا سب کچھ رسول اللہ واسطے جیڑا بندہ خالی ساڈے ہاتھ گسان لگنا جناب جی میں حضرت صاحب دھکے دیون جناب او جی ہٹو جی حضرت صاحب نو ملنا ہے تو مینوں نہ مل تو دین دا کم کر ہاں جنہاں دا تو کم کرنا او تینوں ویکھ رہن جناب ہاں دین دا کم کرو اٹھ کے سیدھا ہاں ساڈے 2 سینے دل نہیں ایک نہ مولانا نال پیار ہوے تے ایک نہ اس نال پیار ہوے غدار وطن نال اگلی گل میں جڑی مکان لگا ٹرمپ دھمکی لائی ٹرمپ نے ہن مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کر دے سن مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں جی میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا او چلو پاکستانی حکمران چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے وے انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے تو یہ عراق نہیں ہے یہ شام نہیں ہے یہ یمن نہیں ہے یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹیکوں کے نیچے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں
ہاں تمہیں پتہ ہی تو ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا اے پاکستان سائیاں والا ہے ہاں جی تینوں کو ہاں یہ سائیاں والا ہے تینوں کو غلط فہمی ہو گئی میں اندر حملہ کروں گا نا پتر ہاں تو بکواس کرنا حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے یہاں تو ہمارے 10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہے ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہے وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہم عامر کی طرح ہم بچے بھی دے کر دنیا کو بتا دیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو جہاں میں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے تم نے قرآن یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے نصاب پورا بدل دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ننگی بچیاں پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دے قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اس لیے بہتر یہی تھا کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاتا میں آپ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گورنر کو بلا لی فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے تو ان کو عزت دیتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو تم ان کو قریب کرتا ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں سنیں ذرا بات اسلام یہ ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا یہ بڑا قابل ہے مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا یہ مر گیا آج بتا پھر کیا کرے گا فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا متبادل مسلمان لے آج سیٹ پر جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کرے ہاں جی وہ بھی 295 پر عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوں بھی کر سکتا ہے تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے اور عیسائی بھی 295 کے تم نہ بھونکو نا ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر جیڑا مرضی قانون بناؤ اسی تواڈے نال کھڑیا ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا تے تاں تسی بک بک کر دیو جے تے دل وچ کوڑ نہ ہوے انہوں کہ جی دے نال وڈا بنا دیو سانو کوئی پریشانی اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے ہن بھی باز آ جاؤ ہن پاکستان تے حملے دی بات کردا ٹرمپ ہن ٹرمپ کو کیسے جواب دو گے امن سے جواب دینا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اب پاکستان کو اٹھانے کا ایک طریقہ ہے جتنے چینل ہیں انہاں تے بے حیائی بند کر دیو انہاں تے بند کر دیو انہاں تے حضور دی جڑی ظاہری حیات 74 جنگاں لڑیاں گئیاں ہاں وہ جنگاں تے بیان کرو نہیں تو انہوں آندا مینوں بلاؤ میں بیان کرنا ہاں جی یہود و نصارہ کو برباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کیبلوں پر ٹی ویوں پر جنگی ترانے بما صنع الملک غدات بدر لنا اے حضرت حسان نے جنگ بدر دی گل اے خالی شعر پڑھ دیو نا تے ٹرمپ ویسے مر جانا بما صنع الملک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی
غدات کان جمعہم حیران بدت ارکانہ جنح الغیوبی، فرمایا اس احسان رب کے یاد کرو جو بدر والے دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ کافروں کا لشکر تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا، تو کیا 8 تلواریں اور 305 بندے لے کر ہماری ٹانکیں کانپ رہی تھیں؟ فرمایا نا، فوافیناہم منا بجمن کاؤس دل غاب مردان و شیبی، فرمایا جویں او بدماشی کر رہے سن محمد عربی ادنا دلیری نہ اودے مقابلے چاہے، فرمایا ساڈے وچ بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن اور اسی انہاں دے مقابلے چاہ گئے۔ امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں اگ دے شعلے بھڑک رہے سن، جنگ دے شعلے بھڑک رہے سن، اسی ویکھ کے نہیں کہ شعلہ مینوں لگ جائے، فرمایا اسی بھی چھاڑ مار دتی۔ بیدیہم سوارم مرہفاتن، ساڈے ہتھاں وچ او تلواراں سن جڑیاں اسی انج رکھ کے کٹ دے سی۔ کیوں جی؟ جنگ قادسیہ وچ حضرت ابو محجن ثقفی جڑے سن نا، انہاں انج فتح نہیں سی نا ہو رہی تلوار، آپ نے تلوار انج رکھی جویں پٹھے نہیں کٹن والی مشین ہوندی، آپ نے تلوار انج رکھی، انہاں دا لکھاں دا لشکر کھڑے سی، انج کٹدے پٹھے کٹ دی طرح ہزاراں بندے ایک لائن وچ ٹک 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 کر دیا، انہاں دے لکھاں بندے انہاں ڈا دیتے۔ ہاں جی، انج تلوار انج نہیں کا ماری، انج رکھی، انج جدو رکھی نا تو انہاں دے ہزاراں بندے ایک لائن وچ جا کے مار دیتے، دوبارہ پھر انج جدو آئے پھر ہزار انج تلوار رکھی تو پھر انج مار دیتے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، جیتے ٹنگا گھر وچ بیٹھ جے تلوار دی کدی گل ہی نہ، ابو انہاں نوں کی پتہ ہے، ابو محجن ثقفی اس دن انجے بندے کٹے، پٹھے بھی انجے تلوار نہیں کٹدیاں مشیناں، جدو آپ نے انج تلوار رکھتے سن، آپ انج رکھ کے تو پوری صف جا کے مار دیندے سن، پھر واپسی انج، پھر واپسی انج۔ ابو محجن ثقفی نے پوری جنگ دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا، جہدے بارے حضرت عمر سارے پریشان رہندے سن۔ گل اے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اب وہ اسلام کی باتیں ہوں گی تو ٹرمپ رکے گا۔ اے جڑے امن 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 دی باتاں کردے نے نا مولویاں پیرا، سارے نو ٹی ویاں تے بلاؤ، انہاں سارے نو بلا کے پوچھو جی ٹرمپ دھمکی دتی انہاں دا کی علاج ہے، سمجھ، سارے نو بلاؤ تے او دے سارے دے مقابلے میں کلے ایک پاسے بٹھاؤ، میں الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں جہاد دیا تا پڑھ دیاں گا، میں کتاب الجہاد پڑھ دیاں گا سارا، بخاری دا بھی، مسلم دا بھی، ابو داؤد دا بھی، نسائی دا بھی، ترمذی دا بھی، ہاں جی موطا امام مالک بھی پڑھ دیاں گا، مسند امام محمد بن حنبل بھی پڑھ دیاں گا، تے میں انہاں کو پوچھاں گا ایک آیت دسو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میں کہوں ادھے مقابلے لے آؤ کہ اے میرے نبی مسلمانوں کو امن کا درس دو، میں کہ ایک آیت کٹ کے لے آؤ ادھے اے میرے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، ہاں ان یکم منکم میاتن وَإِن یکم منکم میاتن یغلبوا، میرے حبیب انہاں وچ 20 جنے ہوئے تے 200 تے غالب آ جان گے، تے 100 ہویا تے 1000 تے غالب آ جانے، اے تے قرآن دیا نساں، کیوں جی؟ ہاں اے تے قرآن دے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ بس میں بھی پڑھا گا تے وہ بھی مینوں پڑھ پڑھ کے دسن کہ جدو کافر دھمکی دے تے اسلام امن کا درس دیتا، جدو برما دیاں بچیاں چیخن تے اسلام امن کا درس دیتا ہے، جدو شام ہوتے بم برس رہے امن تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہو تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، کشمیر کے اندر بچیوں ایک ایک بچی کے ساتھ 36 فوجی ہندو ریپ کرن، وہ پکارے کہ اے جی محمد بن قاسم، تو کہا کہ آواز آئے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں انہوں کو سارے سوال کراں گا، چیچنیا وچ قیامت گزر جائے، بوسنیا وچ قیامت گزر جائے، فلسطین وچ قیامت گزر جائے، غزہ وچ قیامت گزر جائے، اور اتھے دوسری طرف امن دے درس، میں پوچھاں گا سارے کو، وہ میرے تو سوال کرن، بلکہ دنیا دے سارے ٹی وی وکھا رہے امن، جیڑا غلط ہوئے دی دوڑ لا دیتی جائے۔ اس بندے نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں جیڑا دین دی ترجمانی نہیں کر سکتا، اور پورے دین نو یہود و نصارہ دے پیچھے لانا چاہتا، ہاں جی اپنی ہر چیز بلا کے یہود و نصارہ کی باتیں کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ دسو جی ملک ساڈا، جدو اسی کہہ رہے ہیں کہ اسے ساڈے اڈے کوئی نہیں، تے ٹرمپ دی ماں نو نظر آ رہے ہیں اڈے، جڑا اپنی دھی دے بارے غلط نظریات رکھدا ہوئے، اس کتے نو کی کتا بھی کہنا کتے دی توہین، جھلا بھی کہنا جھلے دی توہین، خنزیر بھی کہنا خنزیر دی توہین، خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ ٹرمپ کو وہاں بیٹھے دوربین سے نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اصل پترا پیڑا اور تے پھگیاں اور، ساڑھے شاہین میزائل دا درد ہے، غوری میزائل دا درد ہے، ابدالی میزائل دا درد ہے، اور نو جڑے حطف بنے انہاں دا درد ہے،
پوری دنیا ہوتے پاکستان دی فوج پہلے نمبر ہوتے انہیں کیا امریکی اگے ہوندے تو پھر تو جائز سی نا جی مسلمان دا دی فوج کیوں اگے نمبر تے پترا انہاں رہنا ہے تو جو کرنا ہے کر لے کچھ بھی نہیں ہونا تو جا کے خنزیر دے کباب کھا اے محمد عربی دے غلامن اے جدو سدھے ہو گئے نا ہر شے نے راہ دے دینا ہے محمد عربی کے غلام آ رہے محمد عربی کے غلام آ رہے ٹرمپ کو ہماری دعوت ہے جب دل کرتا تو میدان لگیا بالکل میدان لگیا اے ساڑھے جڑے میزائل ہیں اسی کوئی شرلیاں پٹاکے تے نہیں نہ بڑھائے ہوئے اے میزائل ہیں پترا تے نال غوری بھی لگیا ہویا نال عبدالی بھی لگیا تیرے کوڑ کیے پھو 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 تیرے کوڑ تے شاہی کوئی نہیں تینوں پتہ ہونا چاہیے دا اللہ دی تائید بھی ساڑھے نال فرشتیاں دی مدد بھی ساڑھے نال اولیاء دیاں روحاں بھی ساڑھے نال جے دل کردہ ہے تو کہ متھا لا کے ویکھ لے اے نہ افغانستان ہے تے نہ اے جناب عراق تے اردن سمجھی اے یاد ہے اللہ دے رازوں میں جو پاکستان ایک راز ہے جے دل کردہ ہے تو لا لے متھا پھر تینوں پتہ لگ جائے گا محمد عربی دے غلامہ ہمیشہ ہوتے رہنا ہے اور پاکستان نے پوری دنیا دی قیادت کرنی سپر پاور پاکستان ہے سپر پاور پاکستان ہے جے آ جا پھر ٹھیک ہے جی پاکستانی فوج بھی تیار ہے عوام بھی تیار ہے باقی جڑے یہود و نصارہ دے ایجنٹ ہیں تو پہلے ہی فارغ ہو گئے یہ رب دی حکمت ہے نا جی وہ دھمکی تو پہلے فارغ ہو ورنہ نہ کہنا سی نہیں ایک پاناما لیکس اور بنا لو تو جو مرضی لے لو ہمیں تو پیسے چاہیے پیسے آڑے چلے گئے ہونا آ گئے غیرت آڑے ہونا آ گئے ایمان آڑے اللہ رب العالمین پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے اپنے بیگانے جو اس کے خلاف ہیں سازشی ہیں یا اللہ ان کو تباہ کر دے ان کو ذلیل فرما دے ہر مقام پر ان کو ذلیل فرما دے پاکستان اور اہل پاکستان کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما حضور کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرما تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے 120 حلقے کے اندر ایسی کامیابی عطا فرما کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں یہ کیا ہو گیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور کی مدد آ گئی میرے آقا و مولا لہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں پڑے خاک ہو جائیں لبیک